السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سے عبداللہ خان صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس طلاق کا کیا حکم ہے؟ جی عبداللہ خان صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں دو تین اصطلاحات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ اصطلاحات آپ کے سوال کے جواب میں بار بار استعمال ہوں گی۔ عورت کی دو قسمیں ہیں، مدخولہ اور غیر مدخولہ۔ وہ عورت جس کے ساتھ خاوند نے عمل زوجیت کیا ہو یا اس کے ساتھ خلوت صحیحہ واقع ہوئی ہو، اسے مدخولہ کہا جاتا ہے۔ اور غیر مدخولہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ خاوند نے عمل زوجیت ادا نہیں کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ خلوت صحیحہ واقع ہوئی ہے۔ خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ خاوند اور بیوی تنہائی میں اکٹھے ہوئے اور وہاں عمل زوجیت ادا کرنے میں کوئی شرعی، حسی یا عقلی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ شرعی رکاوٹ سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی احرام سے یا روزے سے نہیں تھا اور عورت ایام حیض میں نہیں تھی، اور حسی رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جو عمل زوجیت سے مانع ہو، اور عقلی رکاوٹ سے مراد یہ ہے کہ وہاں کوئی بندہ موجود نہیں تھا جس سے حیا کی وجہ سے وہ عمل زوجیت ادا نہ کر سکے ہوں، تو اسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اور جس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو جائے وہ بھی مدخولہ ہی کہلاتی ہے۔ اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ وہ عورت جو غیر مدخولہ ہے، بے شک رخصتی ہو گئی ہو، لیکن اس عورت کے ساتھ خاوند نے نہ تو عمل زوجیت ادا کیا ہے اور نہ ہی خلوت صحیحہ ہوئی ہے، تو اسے غیر مدخولہ کہیں گے۔ تو غیر مدخولہ عورت کو جب بھی طلاق ہو وہ طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی اسے طلاق رجعی نہیں ہوتی۔ مدخولہ عورت جو ہے اس کو طلاق بائن بھی ہوتی ہے اور طلاق رجعی بھی ہوتی ہے، اور طلاق بائن اور طلاق رجعی کے احکام علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن غیر مدخولہ جو ہے اس کو ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو عمل زوجیت سے پہلے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو ان پر تمہارے لیے عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تو تم انہیں ان کے فائدے کی کچھ چیزیں دے دو اور انہیں اپنے سے جدا کر دو۔ تو اب یہاں طلاق دینے کے بعد صرف ایک آپشن ہے کہ ان کو جدا کر دو، یعنی اپنے پاس رکھنے کا آپشن نہیں ہے۔ لیکن جہاں مدخولہ عورت کی طلاق کا ذکر ہے وہاں دو آپشن ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق جب تم دو، طلاق رجعی دو مرتبہ، ایک مرتبہ، تو اس کے بعد تمہارے پاس دو آپشن ہیں، چاہو تو اس عورت کو اپنے پاس رکھ لو اور چاہو تو اچھے طریقے سے اس کو جدا کر دو۔ تو مدخولہ عورت کو طلاق رجعی بھی ہوتی ہے، طلاق بائن بھی ہوتی ہے، لیکن غیر مدخولہ جو ہے اس کو ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات جو اس عورت کے ساتھ یعنی غیر مدخولہ کے ساتھ خاص ہے وہ یہ کہ اسے اگر ایک ایک کر کے طلاقیں دی جائیں تو اسے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اگلی طلاقیں واقع نہیں ہوتی۔ لیکن مدخولہ جو ہوتی ہے اس کو آپ تین طلاقیں دیں، ایک طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق، تو اس کو تینوں ہو جائیں گی۔ لیکن غیر مدخولہ کو اس طرح اگر آپ طلاقیں دیں تو ایک ہی طلاق ہوگی اور وہ طلاق بائن ہوگی۔
اور ظاہر ہے کہ طلاق بائن کے بعد نکاح کا آپشن موجود رہتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں، یعنی غیر مدخولہ عورت کو 3 طلاقیں اکٹھی، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں، تو اب اسے طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اور اس کے لیے شرعی حلالہ کا آپشن ہے کہ وہ عورت کہیں آگے نکاح کرے، اگلا خامد اس کے ساتھ عمل زوجیت ادا کرے، پھر وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، تو وہ عدت گزار کر پہلے خامد کے لیے پھر حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلے کی وضاحت ہے، امید ہے آپ سمجھ تو چکے ہوں گے۔ ھذا ما فہمت واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔